بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا ہفتہ وار اجتماع جو ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب شروع ہوتا ہے، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے۔ فیضان مدینہ سمیت 5 مقامات پر باب المدینہ میں یہ ہفتہ وار اجتماع منعقد ہوتا ہے، اور نہ جانے ملک و بیرون ملک میں کہاں کہاں دعوت اسلامی کا سنتوں پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والا سنتوں پر ہفتہ وار اجتماع براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے زہد و تقوی اختیار فرمایا ہوا تھا اور دنیاوی مشاغل سے بہت دور ہو چکے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی جو بہت حسین و جمیل، نیک، پرہیزگار، زہد و تقوی کی پیکر تھیں۔ ایک دن سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو والد تھے اپنی بیٹی کے، ان کی بیٹی جن کا ابھی ذکر ہوا، ان کے لیے رشتہ آیا، اور وہ رشتہ آیا بادشاہ کرمان کا۔ اب والد صاحب کی اپنی مدنی سوچ تھی، کیونکہ آپ یہ پسند نہ فرماتے تھے کہ ملکہ بن کر میری بیٹی دنیا کی طرف مائل ہو، اس لیے آپ نے کہلا بھیجا کہ مجھے جواب کے لیے 3 دن کی مہلت عطا فرما دیں۔ اس دوران آپ مسجد گھوم کر صالح انسان کو تلاش کرنے لگے، نیک، پرہیزگار۔ دوران تلاش ایک دن آپ کی نگاہ پڑی، جس کے لڑکے پر آپ کی نگاہ پڑی جس کے چہرے پر عبادت اور پرہیزگاری کا نور چمک رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا، یعنی نہیں ہوئی۔
ارشاد فرمایا کہ ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو جو قرآن مجید پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خوبصورت، پاک باز اور نیک ہے. اس نے کہا میں تو غریب شخص ہوں، بولا مجھ سے ان صفات کی حامل لڑکی کا رشتہ کون دے گا؟ والد نے ارشاد فرمایا تم سے اپنی بیٹی کا نکاح میں کرتا ہوں، یہ دراہم لو اور 1 درہم کی روٹی، 1 درہم کا سالن اور 1 درہم کی خوشبو خرید لاؤ. نوجوان وہ چیزیں لے آیا. والد نے اپنی نیک سیرت بیٹی کا نکاح اس پارسا اور نیک نوجوان کے ساتھ کر دیا. بیٹی جب رخصت ہو کر شوہر کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں پانی کی ایک سراخی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور سراخی پر ایک روٹی رکھی ہوئی دیکھی. پوچھا یہ روٹی کیسی ہے؟ بیٹی نے پوچھا، دلہن نے پوچھا کہ یہ روٹی کیسی ہے؟ شوہر نے جواب دیا یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھ لی تھی. یہ سن کر بیٹی کہنے لگی مجھے میرے گھر چھوڑ آئیے. نوجوان نے کہا مجھے تو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ شیخ کرمانی کی بیٹی مجھ جیسے غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی. اب بیٹی کی پرورش جس انداز سے باپ نے کی، بیٹی کا مدنی ذہن دوران پرورش جس انداز سے باپ نے بنایا، بیٹی کو جو تقوی، جو پرہیزگاری، جو توکل، جو زہد، جو خوبصورت سیرت کا مالک دوران پرورش باپ نے اسے بنایا، تو اب ایک بیٹی کی یہ مدنی پرورش کس انداز سے ظاہر ہوتی ہے. جب نوجوان نے جواب دیا کہ شیخ کرمانی کی بیٹی مجھ جیسے غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی، تو لڑکی نے پلٹ کر کہا میں آپ کی مفلسی کے باعث لوٹ نہیں رہی، بلکہ اس لیے جا رہی ہوں یا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ آئیے کہ مجھے آپ کا توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کمزور نظر آ رہا ہے. اس لیے مجھے اپنے والد پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت اور ایسا نیک سیرت کیسے کہا کہ جبکہ آپ کا اللہ تعالی پر بھروسے کا یہ حال ہے کہ روٹی بچا کر رکھتے ہیں. یہ سن کر نوجوان بہت متاثر ہوا اور ندامت کا اظہار کیا. بیٹی کی پرورش کا جو مدنی انداز والد صاحب نے اختیار کیا وہ اب یوں ظاہر ہوتا ہے کہ اب لڑکی نے پھر کہا میں ایسے گھر میں نہیں رک سکتی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع کر کے رکھی ہو. اب یہاں میں رہوں گی یا یہ روٹی؟ یہ سن کر نوجوان فوراً باہر نکلا اور روٹی خیرات کر دی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حضرت سیدنا
شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کا واقعہ سماعت کیا. باپ کی مدنی سوچ دیکھی اور اس والد نے جو شاہی خاندان سے جن کا تعلق تھا جس انداز سے اپنی بیٹی کی پرورش کی, کیونکہ ان کا اپنا ایک مدنی ذہن تھا, باپ کا اپنا ایک مدنی ذہن تھا. اور یاد رکھیے کہ اولاد کی پرورش میں جہاں